کلی عبادات برابری حاجات بلند تر صلوات صلی علی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین الصلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ طیبین الاطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب ھذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا صلوات ایام شہادت ہیں، آج 21 کا دن ہے، لہذا میں نے جو انتخاب کیا ہے کوئی جوشیلی تقریر اور کوئی جوشیلی خطابت نہیں ہے، خطبہ ہے نہج البلاغہ میں حضرت امیر علیہ السلام کا اپنا اور اپنے بارے میں حضرت کا اپنا خطبہ ہے، خود اپنے بارے میں ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ حضرت کی فضیلت خود حضرت کی اپنی زبان مبارک سے وہ بیان کریں تو بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت فرماتے ہیں انا وضعت فی الصغر بکلاکک العرب بکلاک للعرب، پوری توجہ کا طالب ہوں۔ انا وضعت فی الصغر، میں علی وہ ہوں، صغر کہتے ہیں بچپنے کو، کلاکل کہتے ہیں سینوں کو، میں علی وہ ہوں جس نے بچپنے میں عربوں کے سینوں کو زمین پر لگا دیا تھا۔ میں علی وہ ہوں جس نے فی الصغر بچپنے میں، وہ بھی عرب جو بہادر تھے شجاع تھے، ان کے سینوں کو زمین پر لگا دیا تھا، یعنی علی کی طاقت کے سامنے عرب کے بہادر اور نوجوان بھی زمین پہ چلے گئے تھے۔ یہ پہلا جملہ ہے حضرت کا، اور دوسرا جملہ حضرت کا کسرت و نواجم قرون ربیہ و مذر، یہ دو قبیلی ہیں، ایک قبیلہ ربیہ تھا، ایک قبیلہ مذر تھا، اور یہ دو بڑے طاقتور قبیلے تھے۔ کچھ قبیلے تھے عربوں میں جہاں عرب ان قبیلوں پر فخر کیا کرتے تھے، یہ وہ قبیلے تھے، قبیلوں والے جو ہے اپنے قبیلے پر فخر کیا کرتے تھے، بہادر قبیلے شمار ہوتے تھے، طاقتور قبیلے شمار ہوتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کسرت نواجم قرون ربیہ و مذر، میں علی وہ ہوں جس نے بچپنے میں ان دونوں قبیلوں کے سینگوں کو توڑ کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ دونوں قبیلوں کے سینگوں کو توڑ کر میں علی نے ان کو زمین پر پھینک دیا تھا۔ اور جملے بڑی پیارے ہیں، اس کو خطبہ قاسیہ کہتے ہیں، آپ بھی جا کر نہج البلاغہ میں مطالعہ فرما لیں، 192 نمبر جو ہے وہ خطبہ ہے۔ اگلا جملہ حضرت کا قد علمتم موضعی من رسول اللہ بالقرابت القریبہ، ان کو جھنجھوڑا ہے
قد علمتم، تم جانتے ہو کہ مجھے علی کی جو اللہ کے رسول کے ساتھ قرابت ہے کسی کی نہیں تھی۔ قرابت القریبہ، خاص قرابت، ایک ہے نا عام قرابت، ایک ہے خاص صلح، خاص قرابت۔ بنی ہاشم کا فرزند ہوں، رسول کا داماد ہوں، پیغمبر کا بھائی ہوں۔ جو قرابت اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ نے مجھے عطا کی ہے کسی کو عطا نہیں کی ہے۔ یہ حضرت کا تیسرا جملہ ہے، وہ منزلت الخصیصہ، ایک خاص منزلت اللہ نے مجھے رسول کے ساتھ عطا کی ہے جو اللہ نے امت میں سے کسی فرد کو عطا نہیں کی ہے۔ وَوَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ، میں بچہ تھا تو سب سے پہلے جو مجھے گود میسر ہوئی ہے وہ اللہ کے رسول کی گود میسر ہوئی ہے۔ پورے جملے پہ توجہ کریں، حضرت امیر علیہ السلام کا جملہ ہے، وَوَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ، خود اللہ کے رسول نے مجھے اپنی گود میں لے لیا۔ وَضَعَنِي رسول اللہ فی حجرہ، اللہ کے رسول نے خود مجھے اپنی گود میں لے لیا۔ جس طرح ماں بچے کو گود میں لیتی ہے، اللہ کے رسول نے علی کو اسی طرح اپنی گود میں لے لیا۔ علی بچے تھے، ابتدائی پیدائش تھی، ابتدائی ولادت تھی، اور علی تو وہ خدا کی قسم ہے ہی وہ جس نے جب تک ہمارے رسول کی زیارت نہیں کی ہے اس وقت تک دنیا میں آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ 3 دن رہے علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ، 3 دن، اور تاریخ ہے 3 دن تک نہ خانہ کعبہ کے باہر سے کوئی اندر گیا اور نہ اندر سے کوئی باہر آیا ہے، اور 3 دن علی نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، حتیٰ خانہ کعبہ کے اندر بھی آنکھیں نہیں کھولی ہیں، کیونکہ فاطمہ بنت اسد شاہد ہیں اس بات کی۔ اور جب فاطمہ بنت اسد جب نکلی ہیں، جب گئی ہیں تو دیوار کعبہ سے گئی ہیں، جب نکلی ہیں تو اسی دیوار کعبہ سے باہر آئی ہیں، جہاں سے اندر گئی تھیں وہاں سے ہی باہر آئی ہیں۔ اب پہلے جاتے وقت لوگ کم تھے دیکھنے والے، لیکن جب باہر نکلی ہیں تو یقیناً یہ خبر اس طرح پھیل چکی تھی مکہ اور اطراف مکہ میں کہ پورا مکہ اور اطراف مکہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ جاتے وقت دیکھنے والے چند تھے، اور جب باہر نکلی ہیں دیکھنے والا پورا مکہ اور اطراف مکہ تھے، اور لوگ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہی علی ابن ابی طالب پیغمبر کے ہاتھوں میں آئے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ جو غذا بنی ہے علی ابن ابی طالب کی، وہ داب دہن رسول تھا جو علی ابن ابی طالب کی رگوں میں علم کی شکل میں اختیار کر گیا تھا۔ پہلی غذا لعاب دہن رسول تھا جو علی ابن ابی طالب کی رگ رگ میں علم الہی کی شکل میں اتر گیا تھا، اور اسی وقت علی ابن ابی طالب نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے جو پڑھا ہے قرآن پڑھا ہے، اور جو دیکھا ہے جمال رسول کو دیکھا ہے۔ علی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو، کہا خود پیغمبر نے مجھے اپنی گود میں لیا۔ وضعنی فی حجری، وضعنی رسول اللہ فی حجری، اللہ کے رسول نے خود مجھے اپنی گود میں لیا۔ انا ولدن، میں بچہ تھا، یضمنی الی صدری، فقط گود میں نہیں لیتے تھے، گود میں لے کر پیغمبر اپنے سینے کے ساتھ مجھے لگاتے تھے۔ یضمنی الی صدری، پیغمبر گود میں لے کر، کس کے ساتھ مقابلہ ہے؟ علی کے ساتھ، اصحاب کا وہ بھی۔ کس صحابی کو پیغمبر نے گود میں لی ہے؟ کس صحابی کو پیغمبر نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے؟ لا تقاس احد علی آل محمد، کسی ایک کو ہم آل محمد پر قیاس نہ کرو۔ فضیلت ہوگی، ہم انکار نہیں کرتے، حضرت سلمان کی فضیلت ہے، حضرت ابوذر کی فضیلت ہے، حضرت مقداد کی فضیلت ہے، لیکن علی کی فضیلت پر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کون صحابی ہے جس کو پیغمبر نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہو؟ اور یہ جملہ جو ہے، جملہ ہے فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ میں پوری توجہ کا طالب ہوں، ہم نے فقط پڑھنی نہیں ہوتی ہے، یہ قواعد لاگو بھی کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ کہ ہم پڑھتے رہتے فعل مضارع استمرار پر دلالت کرتے ہیں، یہ فعل مضارع اور سارے جملے فعل مضارع کے ساتھ ہیں، کوئی ایک ماضی کے ساتھ نہیں ہے، سارے استمرار دوام پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا جملہ فقط وضعنی، وہ ماضی ہے کہ پیغمبر نے مجھے اپنی گود میں لے لیا۔ انا ولدن یضمنی الی صدری، ہر ٹائم مجھے اپنے سینے کے ساتھ چپکائے رکھتے تھے، اور میں کہتا ہوں یقین کریں اتنی تو ہو سکتا ہے ماں بھی اپنے بچے کو سینے کے ساتھ نہیں چپکاتی ہوگی جتنا پیغمبر نے علی کو اپنے سینے کے ساتھ چپکائے رکھا ہے۔
یضمنی الی صدرہ، پوری توجہ کے طالب ہوں، ویکنفنی فی فراشہ، فقط گود میں لے کر مجھے اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگاتے تھے، جب سونے کا ٹائم ہوتا تھا تو مجھے اپنے بستر کے اپنے پہلو کے ساتھ لٹاتے تھے، جاگتے وقت گود میں لیتے تھے، اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھتے تھے، جب سونے کا ٹائم آتا تھا فی فراشہ، تو پیغمبر مجھے اپنے بستر میں اپنے ساتھ لٹا لیتے تھے۔ اگلا جملہ اس سے بھی عجیب ہے، وَيُمِسُّنِي جَسَدًا، یمسنی جسدا، امسا یمسو، امدا یمدو، سرف پڑی ہے نا تھوڑی سی، ادھر آ جائے، امدا یمدو، امسا یمسو، بابی فعال ہے، کثرت پر بھی دلالت کرتا ہے، اور پوری توجہ کا طالب ہوں۔ یمسنی جسدا، کیا کرتے تھے حضرت؟ اپنے جسد کے ساتھ، اپنے جسد کو میرے ساتھ مس کرتے تھے۔ یمسنی جسدا، اپنے جسد کو میرے ساتھ استمرار کے ساتھ مس کرتے تھے۔ اگلا جملہ ذرا تھوڑی سی توجہ کرنا، وَيُشِمُّنِي عَرْفًا، عرفہ کہتے ہیں خوشبو کو، یشمنی، مجھے اپنی نبوت کی خوشبو سنگھایا کرتے تھے۔ بچپنے میں میں پیغمبر کی گود میں تھا، پیغمبر گود میں رکھ کر اپنے سینے کے ساتھ چپکاتے تھے، پھر جب رات کو سونے کا ٹائم آتا تھا اپنے بستر کے ساتھ مجھے ساتھ لٹا لیتے تھے، اپنے جسد کو میرے ساتھ مس کرتے تھے، اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ اپنی نبوت کی خوشبو مجھے سنگھایا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَمْضَعُ الشَّيْءَ، بھائی پوری توجہ کا طالب ہوں، ثُمَّ يُلْقِنِيهِ، جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا تو غذا چبا چبا کر خود نہیں کھاتے تھے، مجھے علی کو کھلاتے تھے، گود میں لیتے تھے، سینے کے ساتھ لگاتے تھے، سونے کا ٹائم ہوتا تھا بستر میں اپنے ساتھ لٹا لیتے تھے، اپنے جسد کو میرے ساتھ مس کرتے تھے، اور جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا چبا چبا کر، چھوٹے چھوٹے نوالے کر کر کے خود نہیں کھاتے تھے، اللہ کے رسول مجھے کھلاتے تھے۔ وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ، اور پوری زندگی میں پیغمبر نے میرے قول میں جھوٹ کو نہیں پایا ہے۔ اصل صدیقی اکبر یہ ہے، پیغمبر نے میری زندگی میں جھوٹ کو نہیں پایا ہے، کذبتاً، کذبہ، ایک جھوٹ کو بھی میرے قول میں ایک جھوٹ کو نہیں پایا، ولا خطلتاً فی فعل، اور میرے فعل میں پیغمبر نے کسی خطا کو نہیں پایا، خطا سے بھی پاک، قول سے بھی پاک۔ اور دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک مرتبہ ہے نا عام لوگوں کے سامنے کوئی بندہ خطا کار رہی ہے، قول اور فعل کے لحاظ سے سچا ہے، ایک ہے پیغمبر کے نزدیک، پیغمبر کے نزدیک سچا ہونا اور ہے، لوگوں کے نزدیک سچا ہونا اور ہے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک بعض اوقات کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو مخفی ہیں، ظاہری افعال میں آپ بہت اچھے ہیں لیکن باطنی افعال میں ہو سکتا ہے آپ جیسا برا کوئی نہ ہو، ظاہراً لوگ آپ کو مقدس معاف سمجھتے ہیں لیکن باطناً آپ خلاف تقوی ہیں، خلاف پرہیزگاری ہیں۔ لیکن حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں پیغمبر نے آج تک نہ قول میں نہ فعل میں، پیغمبر نے مجھے علی کو معصوم پایا ہے، پیغمبر کی نظروں میں جو معصوم ہو، پیغمبر نے اپنی نظروں میں مجھے معصوم پایا ہے۔ وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مِن لَدُنْ أَنْ كَانَ فَتِيمًا أَعْظَمَ مَلَكٍ مِّن مَلَائِكَةٍ، پیغمبر بچے تھے، اللہ کی ذات نے ملائکہ کو پیغمبر کی خدمت میں لگا دیا۔ بھائی پوری توجہ کا طالب ہوں،
آگے حضرت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتباع الفصیلہ اثر امّہ، پیغمبر جو کرتے تھے، جس طرح اونٹنی کا بچہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، میں علی پیغمبر کے پیچھے پیچھے اسی طرح چلا کرتا تھا۔ اونٹنی کا بچہ جس طرح ماں کے قدم پہ قدم رکھتا ہے، میں علی بھی پیغمبر کے ساتھ اقتداء میں، اطاعت میں قدم پہ قدم رکھتا تھا۔ بس آخری جملے ہیں، میں کسی اور چیز کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں تاکہ ٹائم ختم نہ ہو جائے۔ وَيَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ أَخْلَاقِي عَلَمًا، ہر روز اخلاق میرے لیے بلند کرتے تھے اور میں علی اس اخلاق کی اتباع کرتا تھا۔ وَيَأْمُرُنِي بِالْاقْتِدَاءِ بِهِ، اللہ کا نبی مجھے اقتداء کا حکم کے دیتا تھا۔ وَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحَرَا، اور غار حرا میں اگر کوئی پیغمبر کے ساتھ ہوتا تھا وہ میں علی ہوتا تھا۔ جملہ سننا حضرت کا، وَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ، ہر سال غار حرا میں مجاور، ہمسایہ اگر کوئی پیغمبر کا ہوتا تھا تو وہ میں علی ہوتا تھا۔ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، میں پیغمبر کو دیکھتا تھا، میرے علاوہ پیغمبر کو کوئی نہیں دیکھتا تھا، میں دیکھتا تھا میرے علاوہ پیغمبر کو۔ وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ، اس گھر میں جب اسلام روشن ہوا تو ہم 3 بندے تھے جو اسلام کا اظہار کرتے تھے، ایک اللہ کا رسول تھا اور ایک خدیجۃ الکبریٰ تھا اور تیسرا میں علی ہوتا تھا، اور چوتھا بندہ کوئی نہیں تھا۔ جس گھر میں اسلام پھولا، جس گھر میں اسلام پھلا، جس گھر میں اسلام روشن ہوا، جس گھر میں اسلام بلند ہوا، اس گھر میں میں تھا، اللہ کا رسول تھا اور خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ اگلا جملہ سننا، فرمایا ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، میں علی نے بچپنے میں نور رسالت کو دیکھ لیا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھ لی تھی۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ زَنَتَ الشَّيْطَانِ، اگر شیطان کی چیخ ابتدائے وحی کے نزول پر اگر کسی نے سنی ہے تو وہ میں علی نے سنی ہے۔ جب پیغمبر پر وحی نازل ہوئی ہے، شیطان نے چیخ ماری، اور یہ چیخ کیا تھی؟ ایک ڈر کی چیخ اور ایک مایوسی کی چیخ تھی۔ شیطان اپنے ارادوں میں ناکام ہو گیا، اس نے گمراہ کرنا چاہتا، لیکن اللہ نے لوگوں کی ہدایت کا انتظام کر دیا، پیغمبر کا انتظام کیا اور پیغمبر کے ساتھ ہی علی کا انتظام کر دیا۔ 2 ہادیوں کو دیکھ کر اس نے اتنی سخت چیخ ماری۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے وہ چیخ سنی، اور جب چیخ سنی تو میں نے کہا یا رسول اللہ ما ہذہ الزنا، یہ کیسی چیخ ہے؟ قال ھذا الشیطان قد آئس من عبادتہ، یہ شیطان ہے کہ جو اب مایوس ہو گیا ہے۔ اگلا جملہ سننا پیغمبر کا، کہا ترا ما ارا انک تسمع ما اسمع، یا علی جب میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، یعنی جب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو جو وحی میں سنتا ہوں اے علی وہی وحی تو سنتا ہے، اور جو میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہے۔ فرشتے کو میں رسول دیکھتا ہوں اور یا علی تو بھی دیکھتا ہے، فقط تجھ اور مجھ میں فرق اتنا ہے کہ میں نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو بھی وہی سنتا ہے، میں بھی وہی سنتا ہوں، تو فرشتہ دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے جو پیغمبر کے ساتھ اتنی منزلت اور مقام رکھتا ہے۔ یہ حد ہے علم کا، یہ حد ہے فضیلت کا، اور یہ حد ہے تقویٰ کا۔ بس 2-4 جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ تھوڑے سے ان الفاظ سے مانوس ہیں ماشاءاللہ، اور زیادہ مانوس ہو جائیں۔ کہ ھذا مزکنی رسول اللہ، زکانی کہتے ہیں جس طرح پرندہ ہے نا، پرندہ اپنے بچوں کے لیے چونچ میں دانہ لے کر آتا ہے اور پھر وہ اپنے بچے کو دیتا ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ ھذا مزکنی رسول اللہ، یہ وہ علم ہے جس طرح رسول اللہ، جس طرح پرندہ بچے کو دانے کی شکل میں دیتا ہے، اس طرح رسول اللہ نے یہ علم مجھ علی کو عطا کیا ہے۔ یہ علم مجھ علی کو رسول اللہ نے عطا کیا ہے۔ زکن زکا، پوری توجہ کا طالب ہوں۔ اگر آج کل کی دنیا میں دیکھا جائے نا
تو جس طرح ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے نا، اس طرح علم رسول علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ٹرانسفر ہو گیا. کوئی پڑھا نہیں ہے، کوئی سیکھا نہیں ہے. اللہ کے رسول میں جتنا علم تھا اس کو اللہ کے رسول نے منتقل کیے ہیں علی ابن ابی طالب کی طرف. اور اسی وجہ سے تو علی نے فرمایا تھا لو سنیت لی الوسادہ، اگر علی کے لیے مسند علم بچھا دی جائے، افتیت اہل التورات بالتورات، اہل الانجیل بالانجیل، اہل الزبور بالزبور، اگر علی کے لیے مسند علم بچھا دی جائے، کہا خدا کی قسم تورات والوں کو تورات سے فتویٰ دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے فتویٰ دوں گا، زبور والوں کو زبور سے فتویٰ دوں گا. تورات والے پکار پکار کے کہیں گے علی ابن ابی طالب نے سچ فرمایا، زبور والے پکار پکار کے کہیں گے علی ابن ابی طالب نے سچ فرمایا، انجیل والے پکار پکار کے کہیں گے علی ابن ابی طالب نے سچ فرمایا، قرآن والے پکار پکار کے کہیں گے علی ابن ابی طالب نے سچ فرمایا. لو سنیت لی الوسادہ، اگر مسند علم بچھا دی جائے علی ابن ابی طالب کے لیے، لا افتیت اہل التورات بالتورات، اہل الانجیل بالانجیل، اہل الزبور بالزبور، اہل القرآن بالقرآن. اور اسی وجہ سے ارشاد فرمایا تھا انی اعلم طرق السماء من طرق الارض، میں علی آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. میں پوری توجہ کا طالب ہوں. یہ بہتر سے کیا مراد ہے؟ یعنی علی زمین کے راستوں سے کم جانتا ہے اور آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہے. رہتا زمین پر ہے اور زیادہ آسمان کے راستوں سے جانتا ہے. پوری توجہ کا طالب. دیکھیں نا، اگر ایک بندہ کمرے میں ہے اور اگر وہ کمرے کے حالات سے واقف ہے اور اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا میں باہر کے حالات کو بھی جانتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر کے حالات کو بہتر جانتا ہے کمرے کے حالات کو تو جانتا ہی جانتا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر کی خبروں کو زیادہ جانتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ گھر کی خبروں کو اس سے بھی زیادہ جانتا ہے. یہ دو چیزوں کی فضیلت ہے. علی یعنی زمین کے راستوں کو بھی جانتا ہے اور آسمان کے راستوں کو بھی جانتا ہے. اور بھائی جو کمرے میں رہتا ہے کمرے کے حالات سے تو آگاہ ہے یہ. اگر وہ باہر کے حالات سے بھی آگاہ ہے تو اس کا مطلب یہ کمرے کے حالات سے بھی آگاہ ہے. اگر گھر کے حالات سے آگاہ ہے تو گھر کے باہر کے حالات سے اگر آگاہ ہے تو گھر کے حالات سے بھی طریقے اولا آگاہ ہے. علی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں ظاہر کو جانتا ہوں تو اس کا مطلب نہیں کہ میں علی فقط ظاہر کو جانتا ہوں، کہ خدا کی قسم ظاہر سے زیادہ باطن کو جانتا ہوں. علی ظاہر کو تو جانتے ہی جانتا ہوں، باطن کو بھی جانتا ہوں، شہود کو تو جانتے ہی جانتا ہوں. شہود کہتے ہیں مشاہدہ، جس کا آپ دیکھ سکتے ہو حضور. اگر میں یہ حاضرین کو جانتا ہوں اور اگر یہ میں کہوں کہ میں غائبین کو بھی جانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ حاضرین کو تو جانتے ہی جانتا ہوں، غائبین کو بھی جانتا ہوں. یعنی علی جس طرح اس دنیا کے ساتھ متصل ہے اسی طرح عالم سما کے ساتھ بھی متصل ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا خلیفہ زمین میں، نا اللہ نے خلافت کی جگہ اور مقام زمین کو انتخاب کیا ہے. اس کی میں ایک بہترین مثال دیتا ہوں. پاکستان کا دارالخلافہ کیا ہے؟ اسلام آباد. وزیر اعظم کہاں بیٹھتا ہے؟ اسلام آباد. اس کا مطلب یہ کہ وہ اسلام آباد کا وزیر اعظم ہے. دارالحکومت اسلام آباد ہے. اللہ نے مقام خلافت زمین کو قرار دیا ہے. خلیفہ فقط زمین والوں کا قرار نہیں دیا. اللہ نے جو حجت قرار دی ہے وہ فقط زمین والوں کے لیے قرار نہیں دی ہے. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا. اگر حجت خدا نہ ہوتی زمین اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جاتی. کیوں؟ لولا الحجہ، اگر حجت خدا نہ ہوتی تو خالق سے فیض لینے والا کوئی نہ ہوتا، مخلوق تک پہنچانے والا کوئی نہ ہوتا. حجت خدا کا معنی یہ ہے کہ وہ خالق سے فیض لیتے ہیں، مخلوق تک پہنچاتے ہیں، چاہے وہ مخلوق سماوی ہو، چاہے ارضی ہو، چاہے تحت الثری ہو، چاہے فوق العرش ہو. جتنی جو اللہ کی مخلوق ہے اس تک
اگر کوئی پوچھتا ہے تو وہ واسطہ فائز علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اور وقت کا امام ہے. لولا الحجہ لساخت الارض بعلہا، اگر حجت خدا نہ ہوتی زمین کو اس کے اہل کے ساتھ میں ختم کر دیتا. ماہ رمضان ہے، آخری عشرہ ہے، جا رہا ہے، اور اتنی بڑی نعمت جا رہی ہے نا، خدا کی قسم. ہوتا ہے بندے کو پیاس ہے، بھوک ہے، کب ختم ہوگا، کب ماہ رمضان اینڈ ہوگا. لیکن رمضان تم سے لینے کچھ نہیں آیا. پیغمبر کا خطبہ پڑھ لیں آپ، لوگوں کے ذہن میں آتا شاید کچھ لینے آئے. یقین کریں ماہ مبارک رمضان تو تمہیں بہت کچھ دینے آیا ہے، لینے کچھ نہیں آیا. تم یہ سوچ رہے نا ہم سے کچھ لینے آیا، کچھ نہیں لینے آیا. ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، خطبہ آپ ڈیلی سنتے بھی رہتے ہیں، یہاں پہ لاؤڈ سپیکر بھی لگتا بھی ہے اور آپ نے ترجمہ بھی پہلے سن لیا ہوگا. ایھا الناس قد اقبل الیکم، خود آ رہا ہے تمہاری طرف. شہر اللہ، پہلی فضیلت یہ ہے کہ عام مہینہ نہیں، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. شہر اللہ اقبل الیکم شہر اللہ، لے کے کیا آ رہا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. برکت لے کر آ رہا ہے، رحمت لے کر آ رہا ہے، مغفرت لے کر آ رہا ہے. برکت ہے کیا؟ تھوڑے سے عمل کے مقابلے میں اللہ زیادہ سے زیادہ عطا کر دے. من قرأ آیۃ من القرآن، پوری توجہ کا طالب، جس نے اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، ایک آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے، لیکن تلاوت حساب کتاب سے ہو، اللہ کے لیے ہو، خالصتاً خدا کے لیے ہو، بندوں کے لیے نہ ہو، اپنی شہرت کے لیے نہ ہو، فقط خالصتاً اللہ کے لیے. من تلا آیتاً من القرآن فی ھذا الشہر، جس نے اس مہینے میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کی. اجر کیا ہے، برکت کیا ہے؟ یہ میں برکت بیان کر رہا ہوں. برکت کیا ہے؟ اللہ اس کے نامہ اعمال میں پورے ختم قرآن کا ثواب لکھ دیتا ہے. اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی؟ ایک آیت کی تلاوت کی اس شہر میں، اس مہینے میں، اور پھر لیلۃ القدر. اگر پوری توجہ کا طالب ہو، اگر بندہ ایک آیت مہینے کے باقی دنوں اور راتوں میں تلاوت کرتا ہے اور اس کا ثواب اللہ نے پورے ختم قرآن کا رکھا ہے، تو اگر وہی آیت شب قدر میں تلاوت کرے گا تو توجہ ہے میری طرف؟ یقین کریں آپ حساب نہیں لگا سکتے ہیں. خیر من الف شہر، مہینہ سب مہینوں سے بہتر ہے، اور پھر لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ ایک آیت کا اس مہینے میں لیلۃ القدر کے علاوہ ایک ختم قرآن کا ثواب عطا کرے گا تو لیلۃ القدر میں کم از کم 1000 ختم قرآن کا ثواب عطا کرے گا. 1000 ختم قرآن کا ثواب لیلۃ القدر میں. یہ جاگنا نقصان والا نہیں ہے خدا کی قسم، یہ تو معاملہ ہی بڑا اچھا ہے. ایک رات جاگتے پریشان ہو جاتے ہیں، رات پوری رات جاگنی ہے. آج کل تو رات بھی اتنی کوئی نہیں ہے، دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دن چھوٹی اور راتیں بڑی ہوتی ہیں. دن چھوٹے ہوتے ہیں سردیوں میں، سخت سردیوں میں، وہاں راتیں بڑی ہوتی ہیں، جاگنا مشکل ہو جاتا ہے. آج کل تو سوتے سوتے بندہ ویسے 11 12 1 بجے جا کے بستر پہ جاتا ہے. 1 بجے کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے. اگر 2-2.5 گھنٹے سختی کر لو گے اپنے اوپر، ٹائم تھوڑا ہے، میں مصاحب کی طرف ہوں، میرا مقصد فقط 35 منٹ تھا، 35 منٹ ہو گئے ہیں، بس 2-4 منٹ اور دام دوں کا. اگر 2-2.5 گھنٹے اپنے آپ کو بندہ سختی میں ڈال لے اور وہ ثواب لے لے اور اس سے محروم نہ ہو، جس میں پورے سال کے نام اعمال لکھی جاتی ہیں، تقدیریں حتمی ہوتی ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں سال کا مانگ لے اور پورے سال کی سعادت مانگ لے. سعادت
اچھائی. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے. یہ مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے, اور خصوصاً رات, اور خصوصاً 23 کی رات. عام لوگوں کے ذہن میں ہے 19 اور 21 کی رات وہ عظمت والی ہے, شب قدر کی روایات بھی ہیں, اور علی ابن ابی طالب کی شہادت والی رات جو پچھلی گزر گئی ہے اور بڑی عظمت والی رات تھی. لیکن مذہب حقہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو روایات ہیں لیلۃ القدر اور نزول قرآن کی رات وہ 23 کی رات ہے. کوشش کریں اس رات کو ضائع نہ کریں, اپنے آپ کو سنبھال کے. ٹائم 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, کم از کم 4-5 گھنٹے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. اجر کیا دیتا ہے اللہ؟ من اخلص للہ 40 یوما. جو بندہ 40 دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے, پہلا تحفہ جو اللہ عطا کرتا ہے وہ یہ ہے الہمہ حلاوت العبادہ. اللہ اس کو عبادت کی مٹھاس عطا کر دیتا ہے. عبادت کی مٹھاس, عبادت اور ہے, مٹھاس اور ہے. من اخلص للہ 40 یوما الہمہ حسن العبادہ. جو بندہ 40 دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے, اللہ اس کو عبادت کی خوبیاں, اچھائیاں اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. من اخلص للہ 40 یوما الہمہ توفیق العبادہ. 40 دن بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے, اللہ اس کے دل میں عبادت کی توفیق عطا کر دیتا ہے. آخری جملہ کر رہا ہوں, من اخلص للہ 40 یوما. جو بندہ 40 دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دے, دو یا لہو فی ملکوت السماوات عظیمہ. اللہ اس کو یہاں پر دعوت نہیں دیتا, وہاں پر دعوت دیتا ہے, وہاں پر بلاتا ہے. میزبان وہ ہوتا ہے, میزبان وہ ہوتا ہے, مہمان تم ہوتے. من اخلص للہ 40 یوما دو یا لہو فی ملکوت السماوات عظیمہ. عظیم دن اور عظیم راتیں ہیں. 2-4 جملے عرض کروں گا. خود مولا کائنات کی سیرت کو اپنے اندر لے آئے. ہم لقلقہ لسانی زیادہ ہے زبان پہ, عملی کم ہے, لیکن کوشش کریں اس کو عمل میں لیں. جس طرح علی کہتے ہیں نا کہ اللہ کا رسول ایک اخلاق کو میرے لیے علم اور پرچم کے طور پر بلند کرتے تھے, اور میں علی اس کی اقتداء کرتا تھا. آپ بھی علی کو اپنا مقتدا مان لیں. آخری روزہ جو افطار کی ہے حضرت ام کلثوم کے گھر میں کی ہے. 3 کھانے رکھے ہیں حضرت ام کلثوم نے. حضرت علی دیکھ کر پریشان ہو گئے, کہا ام کلثوم ایک اٹھا لو. کچھ روایات میں ملتا ہے نمک تھا, 2 جو کی روٹیاں تھیں, دودھ کا پیالہ تھا. حضرت ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا, حضرت نے دودھ کی طرف اشارہ کیا. حضرت ام کلثوم کا ایک عجیب جملہ ہے, کہا پہلے بابا ہے ہی کتنا سارا, 2 جو کی روٹیاں ہیں, نمک ہے اور ایک پیالہ دودھ کا. حضرت امیر کا جملہ سنیں, کہا ام کلثوم بیٹا میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, زیادہ دیر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا. یہ علی کہہ رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, زیادہ دیر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا. جتنا زیادہ کھاؤں گا اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا. دودھ اٹھا لو. دودھ اٹھا لیے. رات علی ابن ابی طالب نے جو گزاری ہے, میں 2-4 جملے میں صاحب کرنا چاہتا ہوں. ساری رات اضطراب اور پریشانی کی. علی عبادت خدا میں مصروف تھے, کمرے سے باہر آتے تھے, ستاروں کو دیکھتے تھے, اور یہ ایک جملہ کہتے تھے, کہا نہ میں نے جھوٹ بولا ہے, نہ جس نے خبر دی ہے اس نے مجھے جھوٹ بولا ہے. کہا یہ آخری رات ہے. جب حضرت ام کلثوم نے یہ جملہ سنا ہے, کہا بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا ام کلثوم انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تیرے بابا کی آخری رات ہے. کہا مولا کو خیر تو ہے, یہ کیسی رات ہے؟ کہ میں مسجد میں جاؤں گا ملعون مجھ پر قہر کا وار کرے گا. حضرت ام کلثوم نے کہا بابا آج کسی اور کو بھیج دے مسجد میں نماز کے لیے. کہا نہ, جو خدا نے وعدہ کیا ہے وہ آج پورا ہوگا. علی ابن ابی طالب سحری کے ٹائم نکلے ہیں گھر سے,
جو گھر میں بطخیں پلی تھی علی کی ابا کو پکڑا ہے. ام کلثوم نے چھڑانا چاہے, کہا ام کلثوم ان کو نہ چھڑاؤ, یہ مجھے علی کو روک رہی ہے کہ علی آج مسجد کی طرف نہ جا. ام کلثوم ان کے دانے پانی کا خیال کرنا, اگر یہ بھوکھی ہوئی, اگر تم ان کو دانے پانی کا خیال نہ رکھ سکی ان کو آزاد کر دینا. آج علی تلقینیں کر رہے ہیں ان کے دانے پانی کا خیال کرنا, ان کو پانی پلانا. میں کہوں گا علی یہی ام کلثوم تھی, کربلا تھی, 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی. علی ابن ابی طالب مسجد میں گئے ہیں, علی نے کوفہ میں آخری اذان دی ہے. اذان دینے کے بعد علی آئے ہیں مسجد میں, علی نے نوافل ادا کرنے شروع کیے ہیں. علی کا سر سجدے میں تھا, اس ملعون نے قہری ضرب ماری علی کو, علی کے سر پر شگاف پڑا. اب ادھر سے شگاف پڑنا تھا, مسجد میں زلزلہ آیا, آپس میں در و دیوار ملنے لگ گئے, کوفے میں زلزلہ آیا. میں ایک جملہ کہتا ہوں, ادھر سے منادی نے ندا دی, کہا واللہ ان ہدمت ارکان الہدی قد قتل علی ابن ابی طالب. یہ ندا جو منادی نے دی ہے پورے کوفے میں گونجی ہے, کوفے میں زلزلہ آیا ہے, ادھر سے سارے بیدار ہوئے ہیں. سب نے جب سنا نا قد قتل امیر المومنین, سب نے علی ابن ابی طالب کے گھر کا رخ کیا, حسن و حسین نے مسجد کا رخ کیا. اب جب حسن ابن علی پہنچے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, بابا خون میں لت پت ہیں. علی ابن ابی طالب کا سر اٹھا کے اپنی گود پہ رکھا. رکھنے کے بعد علی نے صبر کی تلقین شروع کی, کہا بھیا حسن صبر کرنا. ادھر سے حضرت نے حکم دیا نماز کا, امام حسن مجتبی نے نماز پڑھائی. علی ابن ابی طالب کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد جس گھر میں نماز پڑھتے تھے وہی حجرہ جس میں نماز پڑھتے تھے, ادھر علی ابن ابی طالب کو لے کر آئے. میں تو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں, تابوت کی آپ زیارت کریں گے, فقط ایک جملہ آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جب یہ رکھا ہے نا حضرت علی علیہ السلام کا جسد مبارک, میں پوری توجہ کا طالب ہوں. اب حسن و حسین رو رہے ہیں, علی ابن ابی طالب صبر کی تلقین کر رہے ہیں. لیکن جب زینب و ام کلثوم آئی ہیں, ادھر سے زینب و ام کلثوم نے رونا شروع کیا ہے, ادھر سے علی نے بھی رونا شروع کیا ہے. میں کہوں گا علی آج زینب و کلثوم کے پاس حسن و حسین بھی ہیں, آپ بھی ہیں, زینب و کلثوم کا رونا برداشت نہیں کر رہے ہوں گے. آئے کربلا جب حسین بھی نہیں تھے, حسن بھی نہیں تھے, علی بھی نہیں تھے, ادھر سے علی ابن ابی طالب نے کیسے برداشت کیا ہوگا. اب جب حضرت علی علیہ السلام کا کفن ہو گیا, ادھر سے حسن و حسین نے جنازہ اٹھایا, ادھر سے حضرت عباس نے جنازہ اٹھایا, جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا, ادھر سے رخ کیا قبرستان کا, ایک قبر نمودار ہوئی, علی ابن ابی طالب کو دفن کیا. وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.